بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ حدیث شریف میں بیان کیا گیا ہے کہ علماء انبیاء کرام کے وارث ہیں۔ ناظرین کرام، علماء کرام کی بڑی شان ہے۔ حدیث شریف میں یہاں تک بیان کیا گیا کہ اس امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہیں۔ تو اس 1400 سال کی تاریخ میں امت میں بہت بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے ہیں جن کا نام آج بھی روز روشن کی طرح چمک رہا ہے۔ انہی چمکتے ستاروں میں سے ایک ستارے کا نام امام احمد رضا خان فاضل بریلوی بھی ہے۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک متقی عالم دین، مفتی اسلام، ایک عظیم مسلم سائنسدان، نعت گو، شاعر، مجدد وقت اور ان کے علاوہ بہت سی خوبیوں کے حامل تھے۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت باسعادت 10 شوال المکرم 1272 ہجری بروز ہفتہ بمطابق 14 جون 1856 عیسوی کو ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت انڈیا کی شہر بریلی شریف میں ہوئی۔ اسی شہر کی نسبت سے آپ کو فاضل بریلی بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ امام اہل سنت، مجدد دین و ملت اور اعلیٰ حضرت آپ کے مشہور القابات ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اگر بچپن کی بات کی جائے تو آپ کا بچپن آج کل کے بچوں کے بچپن کی طرح نہیں ہے، بلکہ آپ کو ایک بہت ہی غیر معمولی بچپن عطا کیا گیا تھا۔ چنانچہ آپ نے 4 سال کی عمر میں قرآن مجید ناظرہ مکمل فرما لیا۔ اس کے بعد آپ نے 8 سال کی چھوٹی سی عمر میں پہلی عربی میں کتاب لکھی۔ آپ دیکھیے کہ آج کا 8 سال کا بچہ جس کو پہننے اور کھانے کا بھی پتہ نہیں ہوتا، اور یہ 8 سال کا بچہ عربی میں پہلی کتاب لکھ رہا ہے۔ اس کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب 13 سال کے ہوئے تو تمام علوم پڑھ کر آپ سند حاصل کر چکے تھے اور 13 سال کی عمر میں آپ مفتی بن چکے تھے۔ یاد رہے، اسلامک اسٹڈی کے اندر مفتی سب سے سپرلیٹو ڈگری ہے اور اس کو حاصل کرنے کے لیے زندگی کے کئی سال لگ جاتے ہیں، لیکن آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ چھوٹی سی 13 سال کی عمر میں ایک کامل مفتی بن چکے تھے۔ 7 سال کی عمر میں آپ نے ماہ رمضان کے روزے رکھنا شروع کر دیے تھے۔ آپ بچپن سے ہی بہت باحیا تھے، ہمیشہ نظروں کو جھکا کر اور باوقار طریقے سے چلا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت ہی حیرت انگیز اور باکمال حافظہ عطا فرمایا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 1 ماہ کے اندر پورا قرآن مجید حفظ کر لیا تھا۔ آپ روز عشاء کا وضو فرما کر 1 پارہ حفظ کرنا شروع کرتے اور عشاء کی نماز کی جماعت کھڑے ہونے سے پہلے پورا سپارہ حفظ فرما لیا کرتے تھے۔ اس طرح آپ نے 30 دنوں میں 30 پارے حفظ فرما لیے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ہر کتاب کا والیوم نمبر، پیج نمبر، ایون لائن نمبر بھی یاد ہوا کرتی تھی، اور چیک کرنے کے بعد ایک نقطے کا بھی فرق نہیں ہوا کرتا تھا۔ یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس لفظ کو پڑھ یا دیکھ لیا کرتے تھے وہ آپ کی میموری میں ہمیشہ کے لیے سیف ہو جایا کرتا تھا۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے علوم و فنون کی بات کی جائے تو آپ کو دینی علوم مثلا تفسیر، حدیث، حدیث، فقہ، اصول فقہ، منطق وغیرہ کے علاوہ سائنسی علوم مثلا فزکس، میٹا فزکس، میتھمیٹکس، بایولوجی، زولوجی، ایسٹرو فزکس وغیرہ، اس طرح کے تقریباً 120 علوم پر مکمل عبور حاصل تھا، بلکہ ایک کتاب کی تحقیق کے مطابق آپ کو 562 علوم و فنون پر دسترس حاصل تھی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت اور علمی کام پر درجنوں ایم فل اور پی ایچ ڈی کے تھیسز لکھے جا چکے ہیں۔ امام احمد رضا خان جہاں ایک بہت بڑے مفتی اور مجدد وقت ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ آپ ایک عظیم مسلم سائنسدان بھی ہیں۔ جب ایک ریسرچر ان کی بکس کا مطالعہ کرتا ہے تو وہ حیران رہ جاتا ہے کہ کس طرح انہوں نے لاز آف ریفلیکشن، ساؤنڈ فزکس، لائٹ فزکس، اٹامک فزکس پر ڈیٹیل سے ڈیبیٹ کی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس چیز کو ثابت کیا کہ جو زمین ہے یہ اسٹیشنری یعنی ساکن ہے، اور باقی تمام سیارے ایون سن بھی ارتھ کے اراؤنڈ ریوالو کر رہا ہے، اور سائنس کی موجودہ تحقیق کا رد فرمایا۔ اگر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تصنیفات کی بات کی جائے
تو آپ نے کم و بیش 1000 کتابیں لکھی ہیں اور آپ کے مختلف موضوعات پر موجود فتووں کا مجموعہ فتاوی رضویہ شریف کے نام سے 35 جلدوں میں مارکیٹ میں اویلیبل ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک کتاب الدولۃ المکیہ 8 گھنٹوں میں بیماری کی حالت میں مکہ شریف میں بغیر کسی لائبریری کے مدد کے اپنے حافظے کی بیس پر لکھی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قرآن مجید کا اردو ترجمہ بنام کنز الایمان شریف بھی لکھا، جس کو تمام اردو تراجم پر فوقیت حاصل ہے۔ جہاں آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بہت بڑے عالم دین ہے، وہاں ایک اعلیٰ پائی کے نعت گو شاعر بھی ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نعتیہ دیوان ہدائق بخشش کے نام سے آج بھی عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بہاریں لٹا رہا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وفات 25 صفر 1340 ہجری بمطابق 28 اکتوبر 1921 عیسوی کو انڈیا کے شہر بریلی شریف میں ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار شریف آج بھی بریلی شریف میں مرجع عام و خاص ہے۔ آخر میں بس میں یہی کہوں گا کہ علماء فرماتے ہیں امام احمد رضا خان کے بعد دنیا میں کسی ماں نے ایسا عالم پیدا نہیں کیا۔ جن کی شخصیت پر پی ایچ ڈیز ہو رہی ہیں، ان کی سیرت مجھ جیسا نااہل شخص کس طرح بیان کر سکتا ہے، لیکن میں نے یہاں اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے ان کا بنیادی تعارف پیش کیا ہے اور اپنے نوجوان بھائیوں کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ الحمدللہ ہمارا ماضی بہت روشن ہے، لیکن ہم اپنے ورثے کو بھول بیٹھے ہیں۔ ہمارے ماضی میں اللہ پاک نے بڑے بڑے ہمیں ہیروز عطا فرمائے ہیں، جن کو پڑھنے اور ان پر ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور آج ہم جس یورپ سے متاثر ہو جاتے ہیں، الحمدللہ ہمارے اسکالرز اور ہماری علمی شخصیات کے سامنے وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے علماء کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا فیضان نصیب فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔